السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو ناولز بائی اریبہ میں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، تو منزل عشق کی۔ کمرے میں اتنا اندھیرا کر کے بھلا کون سوتا ہے؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ اب تو باہر سے بھی کافی بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیسا انسان ہے یہ، اس کے کانوں تک کوئی آواز ہی نہیں پہنچ رہی؟ باہر سے ہی کوئی آ جاؤ اٹھانے کے لیے۔ میرال اندھیرے میں صوفے پر بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، یہ کرٹن پیچھے کر دیتی ہوں، ذرا سی کمرے میں روشنی ہی آ جائے گی۔ وہ اٹھی۔ اس نے جیسے ہی کرٹن ہٹائے تو سورج کی کرنیں ایک دم ارسل پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوا۔ کون ہے بھئی؟ کیا مصیبت ہے صبح صبح؟ سونے بھی نہیں دیتے۔ اس نے منہ پر کمبل اوڑھتے ہوئے آوازار لہجے میں کہا۔ مصیبت کہا اس نے مجھے؟ کتنا بدتمیز ہے، مجھے مصیبت کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھ کر بڑبڑائی۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ شکر ہے کسی کو تو یاد آیا یہاں آنا۔ اب میں دروازہ کھولوں یا یہ اٹھ کر کھولے گا؟ نہیں، مجھے نہیں کھولنا چاہیے، سب کیا سوچیں گے؟ دلہن دروازہ کھول رہی ہے، اس مصیبت کو ہی اٹھانا پڑے گا مجھے۔ اس نے گلا جھاڑا۔ اٹھو۔ اس کا نام کیا تھا بھلا؟ میرے ذہن سے تو اس کا نام ہی نکل گیا ہے۔ کیسی دلہن ہوں یار میں، اپنے دلہے کا نام ہی یاد نہیں مجھے۔ اف میرے اللہ! وہ بڑبڑا رہی تھی کہ پھر سے دروازہ ناک ہوا۔ اٹھو، دروازے پر کوئی ہے، جا کر دروازہ کھولو۔ کون ہے؟ وہ ایک دم اٹھا اور میرال کو اپنے سامنے کھڑی دیکھ کر وہ چونک گیا۔ تم کون ہو پہلے یہ بتاؤ۔ کیا مطلب تم کون ہو؟ ہاں؟ بیوی ہوں میں تمہاری، نکاح ہوا ہے کل ہمارا، بھول گئے ہو کیا؟ ارسل نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو اس کی ماں فوراً اندر کمرے میں آئی۔ کب سے دروازہ نوک کر رہی ہوں، لگتا ہے کافی گہری نیند سو رہے تھے دونوں۔ کمرے میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ارسل کی ماں نے کہا۔ وہ نہیں آنٹی، بس پتہ ہی نہیں چلا کب دروازہ ناک ہوا۔ میرال مسکراتی ہوئی جھٹ سے بولی۔ امی دروازہ بند تھا، لاک نہیں تھا، آپ نے آ جانا تھا اندر۔ ارسل نیند میں بیٹھا تھا۔ کیا مطلب لاک نہیں تھا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ امی کیا کرنا تھا دروازہ لاک کر کے میں نے؟ ارسل بس کرو۔ یہ تکیہ صوفے پر کیوں پڑا ہے اور ایک یہ تکیہ زمین پر پڑا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم زمین پر یا صوفے پر سوئی تھی کیا میرال؟ جی آنٹی، میں زمین پر سوئی تھی، میرال نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ فرزانہ بیگم سب سمجھ تو گئی تھی۔ تم رات کو اتنا لیٹ آئے، میں خاموش رہی اور تم نے میرال کو زمین پر سونے کے لیے جگہ دی، ہاں؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی شرم ہے؟ میرے ساتھ آؤ تم ارسل۔ میرال بیٹا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ بس ریڈی ہونے ہی والا ہے، پھر سب بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ جی آنٹی۔ یہ کہہ کر میرال واش روم میں چلی گئی۔ ارسل، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا مرنا جینا اب اسی کے ساتھ ہے، سمجھے تم؟ فرزانہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ کون سی بیوی؟ میں نے تو ابھی تک اسے صحیح سے دیکھا تک نہیں ہے۔
میں کیا مرنا جینا کروں گا اس کے ساتھ؟ اور آپ اچھے سے جانتی ہیں میں امن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شادی میں نے بس آپ کی خوشی کے لیے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں امی۔ اپنا منہ بند رکھو ارسل، اور یہ امن کا نام بھی نہ سنوں اب میں تمہاری زبان سے، فرزانہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ میں تو رات کو بھی امن کے ساتھ ہی تھا، اسی لیے تو لیٹ آیا تھا۔ اس بیچاری کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے اس سے کہ بہت جلد میں اسے شادی کروں گا۔ فرزانہ بیگم نے ارسل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کا سوچا بھی یا کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، سمجھ آئی تمہیں؟ فرزانہ بیگم غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیسے سمجھاؤں میں امی کو کہ نہیں رہ سکتا ان کا بیٹا امن کے بغیر؟ وہ بھی غصے میں بڑبڑایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ فوزیہ نے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ آپ کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ یہ سن کر میرال خوش ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میرال نے پرپل کلر کا سمپل شلوار قمیض پہنا تھا، بالوں میں جوڑا بنایا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، سر پر دوپٹہ لیا اور باہر گئی۔ اپنی بڑی بہن بھابھی اور اپنی بیسٹ فرینڈ کزن اجوا کو دیکھ کر میرال کی جان میں جان آئی۔ میرال ان سب سے ملی۔ تم لوگ کب آئے؟ مجھے لگا تھا شاید تم لوگ نہیں آؤ گے۔ ارے کیسے نہ آتے ہم بھلا۔ بہت خوبصورت گھر ہے تمہارا میرال، میرال کی بڑی بہن ایشل نے کہا، جو پچھلے 2 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر پر پڑی تھی۔ اس کی شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ آج وہ اپنی بہن کا بڑا سا خوبصورت گھر دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ دلہا کہاں ہے تمہارا؟ اس سے تو ملواؤ ہمیں۔ یہ بتاؤ منہ دکھائی میں کیا ملا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں یہ سب باتیں کر رہی تھیں۔ دلہا کا نام سن کر میرال کا ایک دم چہرہ اداس ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگ گئی ہو میرال؟ ایشل نے کہا۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بھائی کیسے ہیں؟ ہانیہ کیسی ہے؟ اسے کیوں نہیں لے کر آئے آپ لوگ؟ ہاں ہم سب تو ٹھیک ہیں، مگر مجھے لگتا ہے تم تو ہم سے بھی زیادہ ٹھیک ٹھاک اور خوش ہو۔ ویسے کیا نصیب پائے ہیں تم نے میرال؟ کیا شاندار گھر ملا ہے، خوبصورت ہینڈسم شوہر، محبت کرنے والی ساس۔ مزے ہیں بھائی تمہارے تو، میرال کی بھابھی منزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرال نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ ذرا سا مسکرا دی۔ ناشتہ شروع کریں آپ لوگ، میں بس ابھی آئی۔ میرال فوراً کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو ارسل بیڈ پر بیٹھا ہوا موبائل میں مگن تھا۔ میرال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ارسل کی ایک دم نظر میرال پر پڑی، جو اس پرپل رنگ کے لباس میں سمپل بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اسے تکتا ہی رہ گیا۔ باہر سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا جواب دوں ان کو؟ میں نے تو ان سے نہیں کہا کہ وہ لوگ میرا ویٹ کریں۔ میں پہلے ہی امی سے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بہت بے عزتی کروا چکا ہوں، اس لیے پلیز مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔